بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب سید مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ، جناب مولانا اسد محمود صاحب وزیر مواصلات حکومت پاکستان، جناب امین الحق صاحب منسٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی، محترم جناب چودھری قمر زمان قاہرہ صاحب اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان، جناب چودھری پروفیسر چودھری حسن اقبال صاحب منسٹر آف پلاننگ، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ منسٹر انفارمیشن، جناب ناصر شاہ صاحب صوبائی وزیر حکومت سندھ، جناب خرم آغا سیکرٹری کمیونیکیشن، محترم جناب صلاح الدین صاحب MNA، جناب شبیر قائم خانی صاحب MNA، سینیٹرز MNAs، ممبران صوبائی اسمبلی اور حیدرآباد سندھ کے میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. ابھی ہم اسی منصوبے کا ایک افتتاح سکر میں کر کے آئے ہیں اور اب دوسرا افتتاح آج اس وقت حیدرآباد میں ہوا چاہتا ہے، اور میں آپ کو سب کو دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ عظیم منصوبہ جو کہ جس طرح بھی آپ کو یہاں پر بھی اور سکر میں بھی بتایا گیا کہ بانی موٹر ویز میاں محمد نواز شریف، یہ انہی کی قومی بصیرت تھی، سوچ تھی، جس نے آج پشاور سے لے کے سکر تک پورے پاکستان کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے. اور آج انہی کے اس ویژن کو ہم آج آگے بڑھا رہے ہیں میاں نواز شریف کے، اور سکر حیدرآباد کا یہ منصوبہ سیگمنٹ جو کہ 306 کلومیٹر ہے اور 307 ارب روپے کی اس کے اوپر خطیر رقم خرچ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو 30 مہینے میں یہ منصوبہ تکمیل ہوگا آپ کی دعاؤں سے. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، جناب مراد علی شاہ صاحب حساب کے بڑے پکے ہیں، قانون دان بھی ہیں اور میتھمیٹکس بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو وہ کہیں یہ خسارے والی جگہ پر پاؤں نہیں رکھتے. بالکل بہت ذی شعور ہیں، اپنے کام کو بہت سمجھتے ہیں. تو انہوں نے آج یہاں پر آ کے سکر میں جو انہوں نے فرمایا، یہاں پر حیدرآباد میں اس میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں ان کی. تو شاہ صاحب کو پتہ ہے کہ حکومت پاکستان کے خزانے پہ کتنا بوجھ ہے، وہ جانتے ہیں اچھی طرح، اور یقیناً انہوں نے اپنے عوام کی، صوبے کی جو باتیں ہیں، مطالبات انہوں نے پیش کرنے ہیں، یہ ان کا حق ہے اور ان کو کرنا بھی چاہیے. اسی طرح میرے بھائی امین الحق صاحب نے بھی اپنے مطالبات پیش کیے، اور ایک تو بڑا جائز مطالبہ ہے اور مشترکہ مطالبہ ہے، اور بالکل
اس کی منطق سمجھ میں آتی ہے کہ کراچی سے حیدرآباد کا جو موٹر وے ہے وہ بالکل چوک ہو چکا ہے، اور یعنی الٹی گنگا بہتی ہے، ٹریفک الٹی ڈائریکشن سے آتی ہے، حادثات کا آئے دن وہاں پر سامنا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ میاں نواز شریف، جس طرح میں نے کہا کہ یہ موٹر وے کی بنیاد انہوں نے رکھی 90 کی دہائی میں، اور یہ سلسلہ پر جاری رہا، ان کا یہ ویژن اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ اس میں کراچی حیدرآباد کو شامل نہ کیا جائے۔ اس کے لیے میں جو منسٹر پلاننگ ہیں چودھری احسن اقبال صاحب، پروفیسر چودھری احسن اقبال صاحب، ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ فی الفور اس کی فیزیبلٹی شروع کریں، اور جناب مولانا اسد صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ اس کو جنگی بنیادوں پر اس کو آپ ٹیک اپ کریں، اور اسی ماڈل میں یہ انشاءاللہ میں آپ کو مجھے یقین واثق ہے کہ آپ اسی ماڈل میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یہ منصوبہ انشاءاللہ بہت برق رفتاری سے لگ سکتا ہے، اور دنیا کی مایہ ناز کمپنیاں اس میں آ کے سرمایہ کاری کریں گی۔ تو آپ اللہ کا نام لیں، اور چیف منسٹر صاحب آپ بڑے ایک ویژنری چیف منسٹر ہیں، اس کی جو زمین کا جو بیٹھ کے آپ سارا ڈسکس کریں گے، تو یہ منصوبہ اس کی اگر شروعات، اس کی فیزیبلٹی، اس کی ڈاکومنٹیشن فی الفور شروع ہو جائے تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ تو میں آپ کو یہ انکریج کروں گا کہ اس کے اوپر فی الفور کام کیا جائے۔ وہاں پر سکر میں مولانا راشد سمرو صاحب نے بھی مطالبات پیش کیے تھے، اور یہاں پر حیدرآباد میں جناب امین الحق صاحب نے مطالبات پیش کیے ہیں۔ اب 50 کروڑ روپے کا جو میاں نواز شریف صاحب نے جو یہاں پر ڈیولپمنٹ پیکج کا اعلان کیا تھا، اور جس کے اوپر بوجہ عمل نہ ہو سکا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو آپ کا جائز بھی ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا، اور جناب چیف منسٹر سندھ کی خدمت میں، کہ 1 ارب میں دیتا ہوں اور 1 ارب آپ دے دیں، تو جناب 2 ارب کا یہ یہاں پہ ہم بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی جنروسٹی کا، بہت مہربانی۔ تو یہ 2 ارب کا پیکج ہم حیدرآباد سندھ کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ اور اگلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک لمبی لسٹ یہاں پر جو منصوبے جو ماضی میں جن کے اوپر بات ہوئی یا اس کے اوپر کاغذی کارروائی ہوئی یا کچھ شروعات ہوئی، اس میں وہ تعطل کا شکار ہو گئے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ احسن اقبال صاحب کہ آپ بیٹھیں، اور حضرت آپ بھی بیٹھیں ان کے ساتھ، اور بیٹھ کے یہ ڈسکس کریں کہ بھئی یہ کون سے منصوبے ہیں جو کہ یہ تعطل کا شکار ہوئے، اور اس میں ہم کیا فی الفور اس میں بہتری لا سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ مہربانی کر کے آپ بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے یہ معاملہ طے کریں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جو آخری بات، جو 2 باتیں اس محفل کے حوالے سے میں نے کرنی ہیں، وہ یہ ہیں کہ سیلاب نے جو تباہی کی ہے پاکستان میں، سب سے زیادہ تباہی صوبہ سندھ میں ہوئی، اس کے بعد بلوچستان میں، اس کے بعد کے پی کے پہاڑی علاقوں میں اور نوشہرہ میں بھی، اور جنوبی پنجاب کے 2 اضلاع میں سیلاب نے تباہی کی۔
اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے۔ بغیر کسی تفصیل میں جائے حکومت پاکستان نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر شبانہ روز عوام کی خدمت کرنے کی ایک بہت خلوص سے کوشش کی، اور ساتھ جو متعلقہ ادارے تھے این ڈی ایم اے، پی ڈی ایم اے، افواج پاکستان، دن رات کام ہوا، تفصیل آپ کو اچھی طرح علم ہے۔ اور تقریباً میں اگر یہ کہوں کہ سب کچھ تمام ملا کر جو وسائل صوبوں نے اور وفاق نے خالی جو 25,000 روپیہ فی خاندان جو متاثر ہوا، جو کہ لاکھوں خاندان بنتے ہیں، 70 ارب روپیہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے تقسیم کیا ہے، اور انتہائی شفاف طریقے سے۔ اسی طرح این ڈی ایم اے نے کمبل، خیمے، پانی، خوراک بچوں کی، اسی طرح صوبائی حکومت نے، سندھ کی حکومت نے اربوں روپے خرچ کیے ہیں، اور ان کے پی ڈی ایم اے نے، پھر بلوچستان کی حکومت نے، پنجاب کی اور کے پی کی حکومتوں نے، ہم نے مل کر، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ذرا بھی اس میں ملمہ کاری یا کوئی ایسی بات نہیں جس کو آدمی نہ کہہ سکے کہ 100 ارب روپے سے بڑھ کے وفاق اور صوبوں نے خرچ کیا ہے۔ لیکن لاکھوں لوگ آج سردی میں ٹھٹر رہے ہیں بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں میں، اور کے پی کے برف پوش پہاڑوں پہ، اور سندھ کے میران کی وادیوں میں۔ ان کو آج خیمے چاہیے، ونٹر ان کو چاہیے، بلینکٹس چاہیے، ان کو ادویات چاہیے، ان کو خوراک چاہیے۔ باہر کے ممالک نے بھی، ہماری دوست ممالک نے مدد کی ہے۔ ایک بہت بڑا واٹر فلٹریشن پلانٹ فرانس نے دیا، شاہ صاحب ابھی بھی کام کر رہا ہے سندھ میں، اور بہت بڑا پلانٹ، وہ یعنی اس کو کئی ٹن وزنی پلانٹ ہے وہ، جو کہ سندھ میں یہ فرانس نے دیا تھا ہمیں۔ اسی طرح یو اے ای نے، سعودی عربیہ نے، قطر نے، اور دوست ممالک کے برطانیہ نے، امریکہ نے، چائنا نے اور دوسرے ممالک نے بہت مدد کی۔ لیکن یہ اتنی بڑی تباہی ہوئی تھی کہ جس کا اندازہ لگانا کوئی آسان کام نہیں۔ 30 ارب ڈالر کے نقصانات ہوئے ہیں۔ اب 9 جنوری کو جنیوا میں ہماری ڈونرز کانفرنس ہو رہی ہے، اور وہاں پر ہم اپنا کشکول نہیں لے کے جائیں گے، اپنا حق مانگنے کے لیے وہاں پر آواز اٹھائیں گے، جس طرح ہم نے دوسرے فورم پہ اٹھائی ہے۔ اور اس طرح پاکستان کے پاس جو بھی وسائل ہیں، ہمیں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں اور ماؤں کے لیے ہم وقف کر دیں گے۔ بہت مشکلات ہیں، چیلنجز بہت ہیں۔ ایک طرف معاشی تباہی جو پچھلی حکومت نے کی، مہنگائی کا بوجھ ہے، آئی ایم ایف کا کہ کڑی شرائط ہیں، انہوں نے باقاعدہ پاؤں میں زنجیریں پہنا دی ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سیلاب کے لیے ہمیں جو فنڈ چاہیے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لیکن ہمت ہارنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا اس مالک جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ انشاءاللہ اس کی مدد اور نصرت سے ہم مل کر یہ مخلوط حکومت ہم کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ عوام کے دکھوں کو ہم مزید کم کریں گے، اور جب تک کہ اپنے گھروں میں چین سے نہیں بیٹھ جاتے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس معاملے میں یا تو آپ یہ دیکھیں، اور آپ کا حق ہے کہ جہاں پر ہماری غلطی اس کی نشاندہی کریں، ہم معذرت بھی کریں گے اور بہتری کا وعدہ بھی کریں گے۔ لیکن پوری کوشش اگر ہو رہی ہے اور ملک کے اندر ہیجانی کیفیت پیدا کرنے کی ایک شعوری کوشش ہو رہی ہے، ملک کے اندر اگر یہ کہا جائے کہ اپنے کاروباری لوگ باہر کیوں نہیں آ رہے، کسان باہر کیوں نہیں آ رہے، آپ نے اس وقت کسانوں کو باہر کیوں نہیں بلایا جب آپ ان کو کھاد نہیں دے رہے تھے اور کھاد پورے پاکستان میں بلیک ہو رہی تھی؟ آپ نے اس وقت کاروباری لوگوں کو باہر کیوں نہیں بلایا کہ آئے احتجاج کریں جب آپ چینی ملک سے باہر بھجوا رہے تھے اور ایکسپورٹرز کی تجوریاں بھر رہے تھے، روپے کا ونڈ فال بھی ان کی جیب میں جا رہا تھا، سبسڈی بھی آپ ساتھ دے رہے تھے، پھر اب دوبارہ آپ نے
چینی دوبارہ امپورٹ کی اور اربوں روپے خرچ کیے، گندم ایکسپورٹ کی، پھر آپ نے امپورٹ کی. آپ نے اس وقت پوری قوم کو کیوں نہیں کہا کہ احتجاج کے لیے آ جاؤ باہر؟ کہ میں عمران خان گیس جو ہے $2 پر یونٹ پہ مل رہی تھی، میں نہ خرید سکا. خدا را کچھ ہوش کے ناخن لیں آپ. اگر آپ کو ذرا بھی اس قوم کی حالت زار کا اندازہ ہے، جو کہ آپ کو ہے مگر آپ کو پرواہ کوئی نہیں، آپ کا ایک پتھر دل ہے، تو اس قوم کو آپ اس کی بحالی کے لیے کوشش کریں. سیلابوں میں تو آپ جا نہیں سکے، وہاں پر تو آپ پہنچ سکے، اور آپ قوم کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے کبھی امید ہے کہ جو ذی شعور لوگ ہیں، یہ قوم بہت ایک شعور رکھنے والی قوم ہے، اور یہ قوم انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، اور ہم مل کر انشاءاللہ اس کشتی کو ہم منجھدار سے نکال کر کنارے پہ لگائیں گے، اور قائد کا پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا انشاءاللہ، اور پاکستان کے اوپر کوئی آنچ نہیں آئے گی. پاکستان قائد اعظم